آج کل مذاکرات کی بڑی خبریں چل رہی ہیں، ہر اخبار اٹھائیں روز ایک گفتگو ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ، کوئی کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، پیشکش کر دی گئی ہے، پیشکش نہیں کی گئی۔ پچھلے دنوں کل سے یہ خبر مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد مذاکرات کی بات سامنے آئی کہ سب کو مذاکرات کرنے چاہیے، تمام ادارے بھی اس کا حصہ ہوں، اپوزیشن کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں۔ اس میں تھا کہ یہ خبر اس میں بتائی گئی مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد۔ اچکزئی صاحب سے جب بات ہوئی، اچکزئی صاحب نے کل یعنی پرسوں جب ان سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تصدیق کی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی ذمہ داری رانا صاحب کو، یہ بھی ایک دن پہلے کی خبر تھی۔ سو یہ پچھلے 3-4 دنوں سے کافی بلڈ اپ تھا، لیکن سڈنلی ایک طرف مسلم لیگ نون کے اجلاس کی خبریں آئیں، دوسری طرف ان کے ڈینائلز آنے شروع ہو گئے۔ قائد صاحب نے بھی کہا، آج میں عرفان صدیقی صاحب کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جب تک 9 مئی پر معافی نہیں ہے تب تک مذاکرات نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو اس کے لیے وہ کچھ معافیاں ہوں گی، کچھ ایسا ویسا ہوگا۔ اب ایک چیز سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ براہ راست ایڈورسری ہیں، ایک اس وقت تقریباً ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے فوج کے اور تحریک انصاف کے درمیان۔ عمران خان صاحب بھی اندر ہیں، نو بڈی لائکس کہ یا کوئی نہیں چاہتا کہ وہ باہر آئیں، اور ان حالات میں آؤٹ سورس کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ ہمارے مخالف کو یہ سارٹ آؤٹ کر دیں تو ہماری بچت ہے، ورنہ ان کو اپنا سیاسی مستقبل کافی مشکل میں نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جتنی بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ سیاسی پوزیشن دیکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں خود عمران خان صاحب کے گھر چلا گیا، کیونکہ اس وقت وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرنے یا بات چیت کرنے عمران خان کے گھر جا رہے تھے۔ اب ان کو لگتا ہے کہ اب اگر ہم نے عمران خان صاحب سے بات کی، کوئی بھی بریک تھرو نکلا، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت جو آلریڈی کمزور حکومت ہے، کندھوں پہ کھڑی ہے، بڑی مشکل سے کھڑی رکھی جا رہی ہے، وہ شاید زیادہ عرصہ نہ چل پائے۔ اس لیے اس ماحول میں مسلم لیگ نون کو تو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی ضرور مذاکرات کی بات کر رہی ہے، حالانکہ میں آئی واز سرپرائزڈ، پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اداروں کو بھی بٹھایا جائے، باقی سب لوگ بھی اکٹھے بیٹھے اور بات چیت کریں، لیکن بات چیت کیسے، کس سے؟ اور اگر یہ کنڈیشنز ہوں گی، تحریک انصاف کہتی ہے ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، میرے ساتھ میری تو یہ بھی منطق سمجھ نہیں آتی کہ وہ جن کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں مشکل میں ہوں، وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں گے، یا ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو ریلیف کسی قسم کا بھی کیسے مل سکتا؟ ادھر سے تو انکار کی آواز ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ بات چیت ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، فوج کے ساتھ ہوگی۔ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں، ذرا ان سے کوشش کرتے ہیں کہ کیا سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ میاں صاحب یہ بتائیں، میں کافی عرصے سے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی آتی ہے بات کہ تحریک انصاف سے مذاکرات ہونے چاہیے، کبھی بات آتی ہے کہ نہیں، آج ابھی جیسا میاں صاحب کی بات، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میاں صاحب نے کو آفر کیا ہے مذاکرات کی، یا یہ سوچ دکھائی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک جگہ بیٹھیں، ادارے بیٹھیں اور بات چیت کریں؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ جو آپ نے انالیسس کیا، جو اپنا تجزیہ پیش کیا، وہ آپ نے جو خبریں سنی یا پڑھا یا کسی کی انفارمیشن بیس آپ بات کر رہے ہیں، مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، اس میں کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ پی ٹی آئی سے بات کی جائے، اور کسی جگہ بھی کوئی کسی کے ذمے نہیں لگایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی سے وہ مذاکرات کرے گا۔ اب دوسری بات، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، تو ہر وقت ہر جگہ تمام پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے، اور اس میں جو آپ محمود اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اتحادی رہے ہیں، اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ تو بات کی ہے، مگر آئین قانون سے ماورا
جو قوتیں ہیں ان سے مذاکرات کی بات نہیں کی، یا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے بات ہم کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سر لیکن مجھے صاحب پہلے مولانا کی طرف میں سیپریٹلی آؤں گا سر، مولانا صاحب کی طرف جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں، زرداری صاحب جا رہے ہیں، میرا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کو نمبرز مولانا صاحب پھر بھی پورے کر کے نہیں دے سکتے، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ صرف یہ کوشش ہے کہ مولانا اور عمران خان نہ اکٹھے، وہ تجزیے کی بات ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے مذاکرات آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا براہ راست مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیف ان کو ملا اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہے، اور مولانا اگر تحریک انصاف کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اس کا بھی نقصان آپ کو ہے۔ آپ کو مولانا کے مجھے لگتا ہے اسمبلی کے نمبرز اتنے نہیں چاہیے جتنا مولانا عمران خان کے کیمپ میں نہ جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بنیادی دلچسپی کا آپ کے لیے زیادہ یہ ہوگا کہ مولانا اور عمران خان کی فورسز اکٹھی نہ ہو جائیں، یعنی ان کی اسٹریٹ پاور اکٹھی نہ ہو جائے۔ اس میں جانے سے پہلے ذرا یہ، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، صرف اجلاس میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی، پہلے یہ میرے لیے کلیئر کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان پرنسپل بات چیت کرنے میں، لیکن اجلاس میں یہ بات نہیں، اگر اجازت دیں تو میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ مذاکرات پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے، میں نے کہا اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے، اور اس اجلاس کے اندر بھی یہ ضرور چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور یہ جو آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بات درست ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے سر تحریک انصاف کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پھنس گیا